بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال قرآن کریم کی مدنی سورہ مبارکہ ہے، یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں ترتیب کے اعتبار سے جس کو ترتیب قرآنی کہیں یا ترتیب توقیفی کہیں وہ 8ویں نمبر پر ہے، اور ترتیب نزولی اس کا 88 ہے۔ اس کی 75 آیات ہیں اور 10 اس سورہ مبارکہ کے رکوع ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کہا جاتا ہے مال غنیمت کو۔ مال غنیمت جو کہ کفار سے جہاد کرتے وقت جو مال مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس میں اس وجہ سے کہ شروع ہی میں مال غنیمت کا حکم بیان فرمایا گیا ہے کہ مال غنیمت کا حکم کیا ہوگا، وہ کس کو ملے گا، کیا اس کے مسائل ہوں گے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانفال ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ مختصراً یہ کہ اس میں چونکہ یہ سورہ مبارکہ 2 ہجری کے آس پاس نازل ہوئی اور بدر کے بعد نازل ہوئی، اور بدر کا جو موقع ہے وہ ہجرت کے بعد دوسرے سال میں ہے، رمضان کے مہینے میں 17 رمضان کو۔ بیشتر مسائل بدر کے واقعات اور مسائل پر مشتمل ہیں، اور یہ چونکہ ایک پہلا معرکہ تھا بدر کا جو کہ ہجرت کے بعد ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اسلام اور کفر کے درمیان واضح طور پر فرق واضح ہوا، اسی لیے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر انعامات فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کمزوریوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ تاکہ آئندہ مسلمان ان کمزوریوں سے بچتے رہیں اور تاکہ انہیں مسلسل فتح حاصل ہوتی رہے۔ اسی طریقے سے اس میں ہجرت کا حکم بھی دیا گیا کہ چونکہ بہت سارے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے، لیکن کچھ مسلمان ایسے تھے جو کہ مکہ ہی کے اندر موجود تھے، تو انہیں بھی حکم دیا گیا کہ وہ ہجرت کریں۔ اس میں جو سب سے زیادہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے وہ جنگ بدر ہے، اس لیے جنگ بدر کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور ظاہر ہے کہ نبوت کا اعلان ہو چکا تو مکہ والوں کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا، اور صحابہ کرام نے بڑی مشکلات میں وہاں پر وقت گزارا، اور یہاں تک بات پہنچ چکی کہ ہجرت سے قبل یہ منصوبہ بنا چکے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے۔ نہ تو وہ آپ کو یہاں شہر سے نکالنے پر رضامند تھے، نہ آپ کو قید کرنے پر رضامند تھے، کیونکہ ان کا ذہن یہ تھا کہ اگر قید کر دیا گیا تو آپ کے فالورز، آپ کے صحابہ کرام آپ کو چھڑا لیں گے، اور اگر آپ کو جلا وطن کر دیا گیا تو آپ وہاں جا کر اپنے اس مشن کو پھیلانا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ یہی بات کہی گئی کہ ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اور جب یہ بات کفار کو معلوم ہوئی، انہوں نے پیچھا بھی کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ جب پتہ چلا کہ مسلمان تو مدینہ میں بڑی اچھے انداز میں رہنا شروع ہو گئے ہیں، تو مکہ والوں نے خط لکھا مدینہ کے ایک منافق عبداللہ بن ابی کو۔ یہ یہودی تھا، اور اس نے پھر اسلام کا ڈھونگ رچایا کہ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، اور اس نے کہا خط میں لکھا گیا کہ تم ہمارے دشمنوں کو یہاں پر جو ہے وہ جگہ دیے ہوئے ہو، لہٰذا اگر تم نے ان کا ساتھ دیا تو ہم تم پر حملہ کریں گے، لہٰذا ان کی مخالفت بھی شروع ہو گئی۔ اسی طریقے سے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ آئے، اور انہوں یہ طواف کر رہے تھے تو ابو جہل بھی طواف کر رہا تھا۔ اسی دوران ابو جہل نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے دشمنوں کو وہاں پر جو ہے وہ جگہ دی ہے، لہٰذا اگر تم لوگوں نے اسی طریقے سے ساتھ دیا تو ہم تم پر جنگ کریں گے، اور یاد رکھو کہ آئندہ کوئی مسلمان مکہ میں مت آئے۔ تو اس پر سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر تم یہ رکاوٹ ڈالو گے تو یاد رکھو ہم اس سے بڑی رکاوٹ ڈالیں گے،
اور وہ رکاوٹ یہ ہے کہ تمہارے تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے ہیں تو ہم بھی پھر ان میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ بہرحال یہ ایک اس طرح سے حالات بن چکے، اور اس کے بعد کچھ لوگ جو کہ تجارتی قافلہ لے کر ہی آ رہے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے کچھ مویشیوں کو دیکھا وہاں پر چرتے ہوئے چراگاہوں میں، تو انہوں نے ان مویشیوں کی لوٹ مار کی اور ان میں سے کچھ کو قتل کر دیا، مار دیا، اور کچھ کو لے گئے۔ اب جب ایسے حالات بنے تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو پتہ یہ چلا کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر اور کامیاب ہو کر اور بہت سا منافع حاصل کر کے شام سے لوٹ رہا ہے، جس میں 1000 اونٹ ہیں، 50,000 دینار کا سامان ہے، اور بہت کچھ بڑا قیمتی اس میں ساز و سامان ہے، بڑا اسلحہ ہے ان کے پاس، 40 مسلح افراد ہیں جو کہ ان کی حفاظت کے لیے بھی ہیں۔ چنانچہ اب جب ایسے حالات تھے تو ایسے حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہم اس تجارتی قافلہ جو ہے اس کو روکیں گے۔ اس روکنے کے لیے جو منصوبہ بنا اور ایمرجنسی جو لوگ تیار ہوئے وہ 313 تھے، اور ان کے پاس جو جلدی سے ہو سکا وہ صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 60 زریں تھیں، جس کو جسم پر پہنا جاتا ہے لوہے کا لباس، صرف یہ تھا۔ اس میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو پرامن وہ تجارتی قافلہ تھا، اس کو لوٹنے کے لیے مسلمان کیوں گئے؟ اور جو ہمارے مسلمان صحیح گہرائی کو نہیں سمجھتے وہ مرعوب ہو جاتے ہیں اور اس بات سے بچنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہاں واقعتاً بس ہوا ایسا تھا کہ تھا تو یہ پرامن قافلہ، لیکن ابو سفیان نے ڈر کر پیغام بھیجا، ایک تیز تراز ایلچی بھیجا مکہ میں، اور وہاں ابو جہل کو یہ کہا، اور پھر ابو جہل پورا لشکر لے کر آیا ہے، اور پھر یہ جنگ ہوئی ہے، ورنہ مسلمان جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ جو پس منظر ذکر کیا ہے ان حالات کو دیکھیں تو جنگ کے حالات تو پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کو مکہ نہ جانے دینا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا، اور اس طرح سے وہاں پر یہ کہنا کہ ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، اور پھر خط لکھنا کہ وہاں پر جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں اور تکالیف دیں اور مدینہ میں نہ رہنے دیں، اور پھر رکاوٹیں ڈالنا، اور پھر مویشیوں کو نقصان پہنچانا، یہ تو خود ایسے حالات پیدا کیے جا رہے تھے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کی جو صورتحال ہے ان کے اوپر حملہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ لوگ کامیاب ہو کر مکہ چلے گئے تو بہت سا مال و دولت انہیں حاصل ہو جائے گا، اور یہ طاقت اکٹھی کر کے پھر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ ماحول ایسا پیدا ہو چکا تھا، اس لیے جنگ کرنا درست تھا۔ چھیڑ چھاڑ یہ پہلے شروع کر چکے تھے، اس لیے مقابلہ کرنا درست تھا۔ واپس چلے جاتے تو بہت مضبوط ہو جاتے، اس لیے بھی ان کو روکنا ضروری تھا۔ بہرحال جب یہ بات سامنے آتی ہے تو اس وقت کے حالات کو ذہن میں رکھا جائے تو پھر کوئی ایسا اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسی اعتبار سے ابو جہل کا 1000 پر مشتمل لشکر بالکل ایک لوہا پورا کا پورا وہ بن کر، بڑا اسلحہ، بڑا ساز و سامان اور بڑے مسلح قسم کے افراد، گویا کہ پورے مکہ سے فوجیوں کو اکٹھا کیا گیا، اور ان کے پاس بھی مال و دولت بہت زیادہ تھا۔ بہرحال ابو سفیان کا جو لشکر ہے وہ تو ایک راستہ بدل کر اور ایک لمبے راستے کے ذریعے سے صحیح و سلامت جو ہے وہ مکہ پہنچ گیا، لیکن یہ ابو جہل کا جو 1000 پر مشتمل لشکر تھا، جنگجو اس میں لوگ تھے، یہ سارے کے سارے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے۔ اب مسلمان تو اس تیاری سے واقعتاً نہیں تھے، لیکن وہ صرف روکنا ضرور چاہتے تھے، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ ابو سفیان کا جو لشکر ہے وہ تجارتی قافلہ ہے، وہ کوئی جنگ کے لیے نہیں آیا، اس لیے اسی طرح کی تیاری تھی۔ لیکن ابو جہل کا جو لشکر ہے ان کا اور مسلمانوں کا جو لشکری بدر کے مقام پر یہ اکٹھے ہوئے، جو مدینہ سے تھوڑا سا باہر تھا، اور وہاں پر آ کر پھر جو ہے ان کی آپس میں جنگ ہوئی، اور بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ مسلمانوں میں سے صرف 14 جو ہے وہ شہید ہوئے، لیکن اس کے مقابلے میں 70 جو ہے وہ کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ابو جہل خود جو اس کا سپہ سالار تھا وہ جو ہے چھوٹے 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ہاتھوں جو ہے وہ جہنم واصل ہوا، 70 قیدی ان کے بن گئے، اور یہ پہلا معرکہ تھا، ایک مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ کفار پر بیٹھ گیا کہ اتنے کمزور ہونے کے باوجود مسلمان جو ہیں اتنی بڑی فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا مختصر سا واقعہ ہے، جس کے آگے تفصیلی مسائل جو ہیں وہ اس آگے سورہ مبارکہ کے اندر آ رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر بہت ساری مومنین کی صفات کو بیان فرمایا ہے،
اور اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں 6 بار یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں خاص قسم کے احکامات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں جو ہے مسلمانوں کو شریعت پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے اور بہت ساری باتیں ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو یعنی غلام بنانے کے حوالے سے، اور مصر میں جو وہ کس طرح سے آئے تھے، اور بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور ارض مقدسہ فلسطین جو ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ انہی باتوں پر جو ہے یہ سورہ مبارکہ اختتام پذیر ہوگی، تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اسے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صحابہ کرام جیسا جذبہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔